شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آج کی اس محفل اور آج کی اس مسابقہ میں میری تقریر کا موضوع ہے حافظ قرآن کا مقام۔ حافظ قرآن کے حوالے سے چند معروضات پیش کریں گے تاکہ ہمارے اندر قرآن مجید کے حفظ کا شوق پیدا ہو اور ہماری قرآن مجید کے ساتھ وابستگی ہو سکے۔ قرآن مجید کو سیکھنے کا اصل طریقہ یہی ہے کہ اسے حفظ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس بات کی وضاحت اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں فرماتا ہے، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ قرآن تو واضح آیات ہے ان لوگوں کی سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے۔ عہد نبوی میں اصول قرآن کا یہی ذریعہ تھا کہ سادات صحابہ کرام لسان محمد سے سنتے حفظ کر لیتے تھے، اور بالخصوص اہل علم کی امتیازی شان بیان کی گئی ہے کہ یہ قرآن انہوں نے ازبر کر لیا ہے اور یہ قرآن ان کے سینوں میں محفوظ ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ قرآن ابتدائی اسلام سے لے کر آج تک سینہ بہ سینہ اہل علم میں منتقل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور تا قیامت ہر زمانے کے لوگ اسے حفظ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے بہت سارے اعمال کو مشروع فرمایا ہے، ہر کام اپنی جگہ پر بہتر ہے اور اس کا بہت بڑا ثواب ہے، مگر قرآن مجید کو سیکھنا یا سکھانا بقیہ تمام اعمال میں سے سب سے بہترین عمل ہے۔ جیسا کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خیرکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے۔ سعد بن عبیدہ نے بیان کیا کہ ابو عبد الرحمن سلمی نے لوگوں کو عثمان رضی اللہ عنہ سے خلافت سے حجاج بن یوسف کے عراق کے گورنر ہونے تک قرآن مجید کی تعلیم دی۔ وہ کہا کرتے تھے، وَذَلِكَ الَّذِي أَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا، یہی حدیث ہے کہ جس نے مجھے اس جگہ قرآن مجید پڑھانے کے لیے بیٹھا رکھا ہے۔ اسی طرح سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت جو بنا لے تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ محترم حضرات، عاصم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وَأَخَذَ بِيَدِي فَقَعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا أُقْرِئُ، مصعب نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس اعلیٰ مقام پر بیٹھایا کہ میں اسے قرآن پڑھاؤں۔ قرآن کی ایک آیت مبارکہ کو سیکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ ایک آیت سیکھنا ایک اٹھنے سے بہتر ہے، دو آیت سیکھنا دو اٹھنے سے بہتر ہے۔ چنانچہ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی کے صفے چبوترے پر جہاں اصحاب صفہ ہوتے تھے بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ صبح صبح بطحان جگہ یا وادی عقیق جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ یا قطع رحمی کے دو بلند کوہان اونٹ لے کر آئے؟ ہم نے کہا، اللہ کے رسول، ہم سبھی کو یہ پسند ہے کہ اسی طرح روزانہ دو اونٹ ہمیں مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر تم میں سے ایک آدمی صبح کے وقت مسجد میں جا کر اللہ عز و جل کی کتاب کی دو آیتیں کیوں نہیں پڑھتا یا ان کا علم حاصل کیوں نہیں کرتا؟ یہ اس لیے کہ دو اونٹوں سے بہتر ثابت ہوگی، اور تین اونٹوں سے اور چار سے جتنی آیتیں وہ پڑھے یا جانے گا اتنی ہی اونٹوں سے وہ اس کے لیے بہتر ہوگی۔ حافظ قرآن کی دنیاوی فضائل۔
ہر مسلمان اور مومن اس اہل ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کی توقیر کی جائے، اس سے ادب و احترام کے ساتھ پیش آیا جائے۔ مگر حافظ قرآن کی خاص مقام یہ ہے کہ حافظ قرآن کی عزت کرنا اللہ تعالیٰ کی عزت کرنے کا ایک حصہ ہے۔ جیسا کہ سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، بلا شبہ بورے مسلمان اور صاحب قرآن کی عزت کرنا جو اس میں غلو اور تقصیر سے بچتا ہو، اسی طرح حاکم عادل کی عزت کرنا اللہ عز و جل کی عزت کرنے کا ایک حصہ ہے۔ معلوم ہوا کہ صاحب قرآن یعنی حافظ، قاری، مدرس اور مفسر وغیرہ شرعی حدود کا پابند ہو، اس کا احترام اور اس کی تقریب دوسرے لوگوں پر لازم ہے۔ کسی شاعرہ نے کیا خوب کہا ہے، شرافت کے اصولوں سے بغاوت کرنے لگتے ہیں، پڑھے لکھے بھی مجلس میں شرارت کرنے لگتے ہیں، کتابیں اور بھی اتری ہے لیکن میرے قرآن کی یہی خوبی ہے، اندھے بھی تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ محترم سامعین، نماز کی امامت کے لیے دوسروں پر ترجیح دی جائے گی۔ لوگوں کو نماز پڑھانا ایک عزت، شرف اور باعث ثواب ہے، مگر یہ شرف ہر کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ بھی حافظ قرآن، عالم دین کی فضیلت ہے، اس کی موجودگی میں کسی غیر حافظ کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مصلی رسول پر کھڑا ہو کر نماز پڑھا دے۔ جیسا کہ سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ام القوم اقرأہم لکتاب اللہ، لوگوں کی امامت وہ کروائے جو سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہو یعنی حافظ ہو، اگر وہ اس میں یکساں ہو تو پھر جو سب سے زیادہ سنت کا علم رکھنے والا ہو، اگر وہ علم حدیث میں بھی یکساں ہو تو پھر جو سب سے پہلے ہجرت کر کے آیا ہو، اگر وہ ہجرت میں بھی برابر ہو تو پہلے جو سب سے پہلے اسلام لایا ہو۔ کوئی بھی شخص سلطان کی موجودگی میں سلطان کی امامت نہ کروائے اور نہ ہی اس کے گھر میں اس کی خاص مسند پر بیٹھے۔ رسول اللہ کے دور میں یہی طریقہ تھا کہ لوگوں کو نماز صرف وہ پڑھاتا جو ان میں سے قرآن مجید کا سب سے بڑا عالم ہوتا۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لما قدم المہاجرون الاولون، جس وقت اولین مہاجرین قباء کے قریب اسبا جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل آئے تو ان کی امامت سالم مولوی ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کرواتے تھے، کیونکہ آپ کو سب سے زیادہ قرآن مجید یاد تھا۔ آخر حضرات گرامی، آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنی اولاد کو کم سے کم قرآن پڑھائے اور ان کو نیک صالح بناؤ تاکہ مرنے کے بعد بھی اولاد تمہارے لیے دعا کر سکے۔ بس اس شعر کے ساتھ آپ سے ہدایت چاہتا ہوں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں، سجا لے اپنے سینے میں اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔